چین کے وزیر اعظم کا دورہ پاکستان، خوشامدید آہنی برادر معزز مہمان لی چانگ کی پی ایم ہاؤس آمد پر گارڈ آف آنر پیش۔ شہباز شریف نے وزراء سمیت اعلیٰ حکام، لی چانگ نے اپنے وفد کے ارکان کا تعارف کروایا۔ چینی وزیر اعظم آمد پر وزیر اعظم شہباز شریف نے نور خان ایئر بیس پر استقبال کیا۔ معزز مہمان کو 21 توپوں کی سلامی۔ لی چانگ کی 4 روزہ دورے میں صدر اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں ہوں گی۔ شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ چین کے وزیر اعظم لی چانگ کی وزیر اعظم سے ملاقات، وفود کی سطح پر بات چیت ہوئی۔ بنیادی نوعیت کے تمام معاملات پر ایک دوسرے کی حمایت کا اعادہ۔ سی پیک فیز 2 کی اعلیٰ معیار پر ترقی کے لیے عزم کا اظہار۔ چینی وزیر اعظم نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے بھی ملاقات کی۔ پاکستان اور چین کے درمیان مفاہمت کی کئی یادداشتوں پر دستخط۔ تقریب میں دونوں وزرائے اعظم اور اعلیٰ حکام کی شرکت۔ سی پیک، گوادر، تعلیم، انسانی وسائل، اطلاعات، مواصلات، آبی وسائل اور دیگر شعبوں میں ایم او یوز پر دستخط ہوئے۔ پاکستان اور چین کے وزراء اعظم نے گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا ورچوئل افتتاح کر دیا۔ چینی وزیر اعظم لی چیانگ کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، کہا چین پاکستان کی ترقی کے لیے اہم کردار ادا کرتا رہے گا۔ گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی تکمیل اہم سنگ میل ہے۔ منصوبے کی تکمیل کے لیے دونوں ممالک کی افرادی قوت کی کاوشیں قابل ستائش ہیں۔ گوادر علاقائی ترقی کا محور اور دونوں ممالک کی مضبوط دوستی کا آغاز ہے۔ پاکستان کے عوام کی خوشحالی دل کے بہت قریب ہے۔ پاکستان کی ترقی کے لیے چین کے پختہ عزم کے معترف ہیں۔ گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ دونوں ملکوں کی مضبوط دوستی کا مظہر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب، کہتے ہیں پاکستان اور چین نے کئی مفاہمتی یادداشتوں کا تبادلہ کیا۔ صنعت، زراعت اور تجارت کے شعبے شامل ہیں۔ معاہدے دونوں دوست ملکوں کے درمیان نئے باب کا اضافہ ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس کل اسلام آباد میں شروع ہوگی۔ غیر ملکی وفود کی آمد کا سلسلہ جاری۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کی بھی آج آمد۔ بھارت کا 4 رکنی اور روس کا 76 رکنی وفد پہنچ چکا۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے 7 نمائندوں کی بھی آمد۔ چین کا 15 رکنی، قرغیزستان کا 4 اور ایران کا 2 رکنی وفد بھی کانفرنس میں شرکت کے لیے موجود۔ ممبر اور مبصر ممالک کے وزرائے اعظم اور ایرانی نائب صدر بھی شرکت کریں گے۔ بلومبرگ نے پاکستان کو ابھرتی معیشت قرار دیا۔ مہنگائی کی شرح کم ہو کر 6.9% تک آ چکی۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی میڈیا سے گفتگو، کہا عالمی مالیاتی ادارے پاکستان کی معیشت میں بہتری کا اعتراف کر رہے ہیں۔ پاکستان اب تنہائی کا شکار نہیں۔ کوئی پارٹی یا سیاستدان پاکستان سے بڑا نہیں ہے۔ پاکستان ہے تو وزارتیں اور عہدے ہیں۔ ادھر شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کی تاریخی کوریج، پاک چائنا سینٹر میں میڈیا سینٹر قائم۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے سینٹر کا افتتاح کر دیا۔ ایس سی او سربراہ کانفرنس اہل پاکستان معزز مہمانوں کے استقبال کے لیے تیار۔ اسلام آباد کو خوبصورتی سے سجا دیا گیا۔ وفاقی دارالحکومت میں جگہ جگہ رکن ممالک کے سربراہوں کی تصاویر آویزاں، پرچموں کی بہار۔ ادھر اسلام آباد میں سیکیورٹی سخت، جڑواں شہروں میں 3 روز کے لیے عام تعطیل۔ وزارت داخلہ کا چیف کمشنر اور آئی جی اسلام آباد کو مراسلہ، کہا ایس سی او کے دوران اسلام آباد میں کسی جلسے یا دھرنے کی اجازت نہیں۔ امن و امان قائم رکھنے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان بڑی عالمی کانفرنس کا میزبان۔ پاکستان میں طویل عرصے بعد عالمی رہنماؤں کا اجتماع۔ ایس سی او کانفرنس کے لیے شاندار انتظامات اور مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری۔ ایک نیوز کی تاریخی موقع پہ خصوصی کوریج۔ ناظرین کو اسلام آباد کی صورتحال سے لمحہ بلمحہ آگاہ رکھنے کا سلسلہ جاری۔ وزراء سمیت حکومتی شخصیات کی ایک نیوز سے خصوصی بات چیت بھی شامل۔ پی ٹی آئی ایسا کھیل کھیلتی ہے جس سے ملک کو نقصان پہنچتا ہے۔ سفارتی تعلقات ٹھیک ہونے لگتے ہیں تو اپنا ایجنڈا لے کر آ جاتی ہے۔ 2014 میں کون سا بانی جیل میں تھا جو انہوں نے دھرنا دیا؟ رہنما مسلم لیگ نون جاوید لطیف کے پروگرام ایک پیج میں بات چیت۔ مزید بولے آئینی ترمیم کے لیے کوئی غیر آئینی طریقہ اختیار نہیں کیا جائے گا۔ 2/3 اکثریت ہوگی تو آئینی ترمیم ہوگی۔
आईनी तरमीम के मुसवदे पर इत्तफाक राय आज भी न हो सका। खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत पार्लिमानी कमेटी का इजलास, वज़ीर कानून ने ज़ैली कमेटी की रिपोर्ट पेश की। PTI अरकान की दीगर जमातों के रहनुमाओं से तल्ख कलामी भी हुई। कमेटी का आईनी मुसवदे पर मजीद मुशावरत का फैसला, अगला इजलास 17 अक्टूबर को तलब। खुर्शीद शाह की ज़ैली कमेटी को 2 दिन में काम मुकम्मल करने की हिदायत। उधर हुकूमती टीम और JUI सरबराह में मुलाकात 16 अक्टूबर के बाद होगी। पीपल्स पार्टी के वफ्द की MQM रहनुमाओं से मुलाकात, तरमीम के मामले पर शफाफियत से आगे बढ़ने पर इत्तफाक। ढाई घंटे के इजलास में कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। हुकूमत के पास मुसवदे के नाम पर कुछ नहीं है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की पार्लिमानी कमेटी के इजलास के बाद गुफ्तगू, कहा हुकूमत अभी तक मुंतज़िर है, इसे कहीं से मुसवदा मिले। इनका मकसद सिर्फ अदालतों पर हमला करना है। बैरिस्टर गौहर बोले, बानी PTI से दरख्वास्त के बावजूद मुलाकात नहीं हुई। मुलाकात न होने की सूरत में एहतजाज की कॉल बरकरार है। इरफान सदीकी कहते हैं अपोजिशन 7वें इजलास के बाद भी कहती है जल्दी ना की जाए। PTI वाहिद जमात है जिसने अपना मुसवदा नहीं दिया। पाकिस्तान की इंसाफ का निज़ाम है टूटा हुआ है। वो इंसाफ के निज़ाम नहीं, वो नाइंसाफ़ी का निज़ाम है। निज़ाम इंसाफ बेइंसाफी का निज़ाम बन चुका। इस्लाहात लाना होंगी, आवाम को जल्दी और फौरी इंसाफ दिलाना चाहते हैं। आईनी तरमीम अब नहीं तो फिर कब होगी? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बेनज़ीर हारी कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब, कहा सियासी जमातों की मुशावरत से आईनी तरमीम मंजूर कराना चाहते हैं। इफ्तिखार चौधरी ने जो निज़ाम शुरू किया उसमें आवाम को इंसाफ नहीं मिला। मखसूस अदालत का काम जमहूरी और आईनी हक का तहफ़्फ़ुज़ हो। इंसाफ के लिए आम अदालत के साथ मखसूस अदालत चाहिए। आईनी तरमीम में जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान की टंडुवाला यार में मीडिया से बातचीत, कहा कल बिलावल भुट्टो से कराची में मुलाकात होगी, उसके बाद नून लीग और PTI से भी बात करेंगे। कोशिश है वो आईनी तरमीम लाई जाए जिससे मुल्क का फ़ायदा हो। जिन चीज़ों पर एतराज़ था अब वो बेहतर हो गई हैं। आईनी तरमीम पर काफ़ी हम आहंगी पैदा हो चुकी। जो चीज़ें वक्त की ज़रूरत हैं उनको तरजीह देंगे। फजल रहमान की PTI से एहतजाज ना करने की अपील। मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ से इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक की मुलाकात। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने जाकिर नाइक की दीनी खदमात को सराहा। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से भारतीय सहाफ़ी बरखा दत्त की भी मुलाकात। भारतीय सहाफ़ी ने नवाज शरीफ की वज़ारत उज़्मा के दौर की याद ताज़ा की। पाकिस्तान फ़लस्तीनी भाइयों की मदद में पेश गजा से मजीद 27 तलबा और तालिबात हसूल इल्म के लिए पाकिस्तान पहुँच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फ़लस्तीनी तलबा को खुशामदीद, कहते हैं फ़लस्तीनी तलबा की मौजूदगी हमारे लोगों को मजीद इस्तेहकाम देगी। तालीम, सेहत और रोशन मुस्तकबिल के लिए फ़लस्तीनियों की हिमायत में खड़े हैं।